کبھی سوچیں اس بات کو کہ کیا مصیبت پڑ گئی اس رشتے کو، آج ہم نے اتنا خراب کیوں کر دیا اس کو۔ اللہ قرآن میں کہیں تو فرمائے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ جیسے لباس ہر جسم کے عیب کو چھپا دینے کا سبب بنتا ہے، ایسے عورت تو وہ ہے جو اپنے خامن کے ہر عیب کو چھپا دے، خامن وہ ہے جو اپنی بیوی کے ہر عیب کو چھپا دے۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہمیں کہ ہم ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ عیب بھی جو اس کے اندر ہیں اور وہ عیب بھی جو اس کے اندر نہیں ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے بتاتے رہتے ہیں۔ یہ اتنا اہم رشتہ، اس کا ستیہ ناش ہم نے کیوں کر دیا؟ ایک آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ ایسا رشتہ ہے میاں بیوی کے درمیان میں محبت اور رحمت میں پیدا کرتا ہوں۔ لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر ایک لڑائی کا رشتہ اس کو قائم کر لیا، اور خاص طور سے جیسا جیسا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، جتنا روشنی علم کی ہم کہتے ہیں کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگ بڑے ڈگریوں والے ہو گئے ہیں، اور آج علم کی کوئی کمی نہیں ہے، بڑا تجربہ، بڑا علم، بہت بڑی یونیورسٹیوں کے فارغ۔ او بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ 3 مہینے کے بعد طلاقوں تک بات کیوں پہنچ جاتی ہے؟ اتنا ڈھنڈورا پیٹ کر شادی کرتے ہو، 50,000 ہزار لاکھ پاؤنڈ خرچ کیا جاتا ہے، مہینے بعد طلاق تک بات کیوں پہنچ جاتی ہے؟ اتنا اہم رشتہ جس کی ابتدا اللہ نے جنت میں فرمائی، اتنا اہم رشتہ جو جنت میں آخر میں یہی قائم رہے گا، باقی اپنی اپنی جنتوں میں ہوں گے، ایک ہی جنت میں خامند اور بیوی ہوں گے۔ اس رشتے کا ستیہ ناش ہم نے کیوں کر دیا؟ آنے والے زمانے میں اپنی اولادوں کے حالات کو دیکھیں، اتنی مصیبت کیوں ہے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، عورت سے شادی ہوتی ہے، اس کے 4 میں سے 4 سبب ہیں۔ کچھ لوگ شادی کرتے ہیں مال کو دیکھ کر، جہیز ملے گا، غریب کنگال مالدار بن جائیں گے، گھر نہیں ہے بیوی کا گھر استعمال کریں گے، نیت صرف دنیا کی ہے، ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں، یہ اچھی نیت والے لوگ نہیں ہیں جو صرف مال کی بنیاد پر کسی عورت سے شادی کریں۔ تنکح المرأة لأربع لمالها، کچھ لوگ مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، کچھ لوگ حسن کی وجہ سے، لڑکی ہے، لمبی ہے، پتلی ہے، خوبصورت ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ شادی کرتے ہیں خاندان ہے، بڑا ان کا نام ہے، بڑی ان کی شہرت ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر۔ فرمایا کچھ لوگ شادی کرتے ہیں صرف اخلاق اور دین کو دیکھ کر، اس کی سیرت کو دیکھ کر، اس کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، اس قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اس کو قرآن کا معنی مفہوم پتہ ہے کہ نہیں پتہ، اس کو دین کی سمجھ ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگ اس چیز کو سامنے رکھ کر شادی کرتے ہیں۔ جو شادی ہوگی سیرت کی بنیاد پر، جو شادی ہوگی دین کی بنیاد پر، یہ رشتہ تو اچھے طریقے سے قائم رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک بھوت کی طرح ہمارے اوپر مال اور یہ چیزیں سوار ہو گئی ہیں کہ ہم اس نے اہم رشتے کو جس کی ابتدا اللہ نے جنت میں فرمائی تھی اس کو بگاڑنے کا سبب ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکیوں کے دماغ ہی اتنے کچے ہیں، ذرا سی بات پر وہ اپنا مائنڈ چینج کر لیتی ہیں۔ یہ مائنڈ چینج کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں، مائنڈ کہاں چینج کرنا ہے اتنا بھی نہیں پتہ، مائنڈ چینج ہو گیا بس اب ہماری شادی باقی نہیں رہ سکتی۔ نہ کوئی اتنی بڑی بات ہوتی ہے، خام خواہ کی وجہ سے اپنے گھروں کے حالات کو خراب کر دینا، بگاڑ دینا، طلاقوں تک بات پہنچا دینا، گھر کی زندگی کو اجیرن بنا دینا، مصیبت بنا دینا، خاوند بیوی کے لیے مصیبت بن جائے، بیوی خاوند، ایسا ہم نے اپنے گھر کے فضا اور ماحول کو بنا دیا۔ اور اس قدر ہم اپنی ٹانگ کو اونچا رکھنا چاہتے ہیں، تحمل ہی نہیں ہے، برداشت ہی نہیں کرتے کسی کی سننے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کے اندر ایک عیب نظر آئے تو یہ بھی دیکھنا کہ اس کے اندر خوبی بھی ہے۔ ہر بندہ عیب ہی عیب نہیں ہوتا، ہر بندے کے اندر خوبی بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا ایک عیب نظر آتا ہے، اس کی 4 خوبیاں بھی تو اس کے اندر موجود ہیں، وہ بھی تو کبھی دیکھ لیا کرو۔ ہر آدمی کے اندر عیب بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں، ہر عورت کے اندر عیب بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں۔ صرف
تمام عیوب سے پاک انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے. کسی کے اندر کسی طرح کا عیب ہے, کسی کے اندر کسی طرح کا. تو ہر بندے کے اندر عیب بھی ہیں, خوبیاں بھی ہیں. تو یہ صرف عیب دیکھنا, صرف برائیاں دیکھنا, اس کی وجہ سے یہ اتنا اہم رشتہ وہ خراب ہو جاتا ہے. اس کو چھوڑ کر اچھائیاں دیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے احسنکم لأہلی, جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے. وَأَنَا أَحْسَنُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھے طریقے سے رہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ گھر کے اندر جھاڑو بھی دے دیا کرتے تھے. سوچ بھی سکتے ہیں, آپ گھر کے اندر جھاڑو دے دیا کرتے تھے. آپ گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. آپ کپڑوں کی صفائی کے اندر ہمارا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. یہ تھے اس اللہ کے نبی کے اخلاق. انک لعلی خلق عظیم, جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ سب سے اونچے اخلاق آپ کے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ ہمیں سکھایا ہے. کچھ تو اس وجہ سے کہ لڑکا لڑکیاں وہ اپنی چھوٹی سی عقل کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے صرف عیوب کو دیکھتے ہیں اور یہ اتنا اہم رشتہ وہ خراب کر بیٹھتے ہیں. کبھی یہ ہے کہ کوئی آ کر ان کو کوئی سبز قسم کا باغ دکھا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پہلا رشتہ ان کا خراب ہو جاتا ہے. اور عام طور پر جتنا ہمارا تجربہ ہے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے 30% شادیاں خراب ہوتی ہیں لڑکا لڑکی کی اپنی وجہ سے, اور 70% شادیاں خراب ہوتی ہیں باہر والوں کی وجہ سے. اس میں کبھی بہن ہے, کبھی بھائی ہے, کبھی باپ ہے, کبھی ماں ہے, کبھی کوئی ہے, کبھی کوئی ہے. باہر والے سے مطلب ان میاں بیوی کے علاوہ خواہ وہ لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں, وہ اس رشتے کو خراب. اگر ان دونوں میاں بیوی کو کہیں الگ چھوڑ دیا جائے تو یہ رہ سکتے ہیں آپس میں, لیکن کبھی ماں اتنا دخل بیچ میں ڈال دیتی ہے کہ وہ رشتے کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. کبھی باپ کی وجہ سے وہ رشتہ خراب ہو جاتا ہے, کبھی کسی کی بہن کی وجہ سے, خواہ لڑکے کی بہن ہو یا لڑکی کی بہن ہو, کسی کی بہن کی وجہ سے. عام طور پر 30% شادیاں خراب ہوتی ہیں لڑکا لڑکی کی آپس کی غلطیوں کی وجہ سے, اور 70% شادیاں خراب ہو رہی ہیں باہر, یعنی اس گھر کے میاں بیوی کے علاوہ دوسروں کی وجہ سے. ایک حدیث پاک سامنے رکھیں. لیس منا, یہ ایک بہت خطرناک قسم کا لفظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر فرمایا کہ ایسا کرنے والا وہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. چھوٹی سی بات نہیں. کسی گناہ گار کو آپ نہیں فرماتے کہ ہم میں سے نہیں ہے. گناہ گاروں کے لیے آپ شفاعت کرنے والے ہیں, لیکن چند احادیث کے اندر لیس منا, یہ بندہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. بڑا خطرناک قسم کا اعلان ہے. کئی احادیث ہیں. ایک حدیث پاک آپ نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجی او عبدا علی سیدی, وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے خامند سے متنفر کرے یا کسی خامند کو اس کی عورت سے متنفر کرے. اس بیچارے کے اندر نہیں ہے وہ عیب جو خام خواہ اس کے کانوں میں ڈال کر اس رشتے کے اندر دراڑیں ڈالتے ہیں, ان رشتوں کو خراب کرتے ہیں. 30% اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے یہ رشتے خراب ہوتے ہیں, اور 70% یہ باہر والوں کی وجہ سے, کبھی باپ کی وجہ سے, کبھی ماں کی وجہ سے, کبھی بھائی کی وجہ سے, کبھی بہن کی وجہ سے یہ رشتے خراب ہو رہے ہیں. یہ اتنا اہم رشتہ ہے جس کی ابتدا اللہ نے جنت میں فرمائی ہے. ان رشتوں کو خراب نہ کریں. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے, خاص طور سے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس مصیبت کا ابھی سے سد باب کریں. روزانہ اتنی بڑی بڑی فائلیں ہوتی ہیں, روز کوئی مجھے خلا چاہیے, مجھے طلاق چاہیے, مجھے خلا چاہیے, مجھے اس قسم کے ہمارے حالات آتے چلے جا رہے ہیں. ابھی سے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اپنی بچوں کی, اپنی بچیوں کی تربیت کریں, ان کو سکھائیں, ان کو گھریلو زندگی سکھائیں, ان کو لڑکی کو خامند کے حقوق سکھائیں, لڑکے کو بیوی کے حقوق سکھائیں. یہ سکھانے کے بعد پھر ان کی شادیاں کریں اور ان کی منگنیاں کریں اور ان کے رشتوں کو قائم کریں. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت نے رحمان اللہ کا نام ہے, اس سے کاٹ کر ان رشتہ داریوں کو قائم کیا. سب سے مقدس رشتہ ماں باپ کا, سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں یہ خیر خواہی کی بنیاد پر ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اسری فلیصل رحمہ. تم میں سے جو آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا مال بڑھا دے, ہم سب چاہتے ہیں
اللہ اس کو بہت مال دے دے، وہ مالدار بن جائے۔ من احب ان یبسط لہ فی رزقی، جس کے رزق کے اندر کشادگی کر دی جائے، جو آدمی یہ چاہتا ہے اور جو آدمی یہ چاہتا ہے وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَسْرِي، اللہ اس کی عمر کو بھی لمبا کر دیں، وہ جلدی نہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، جو چاہتا ہو اس کا مال بڑھ جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، وہ رشتہ داریوں کا خیال رکھے۔ آج ہم بہت ماہر ہیں کاٹنے میں، بہت ماہر ہیں لڑائی جھگڑے میں، بہت ماہر ہیں اپنی ٹانگ کے اونچا کرنے میں، ایسا تکبر ہمارے اندر ہے جو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ایسی ہمارے اندر رعونت آ جاتی ہے کہ ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی آواز کو پست کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی زبان کو نیچا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز پڑھنا نہیں سکھایا، اخلاق سکھائے ہیں، گھریلو زندگی سکھائی ہے، آپس کی زندگی سکھائی ہے، اللہ نے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا سکھایا ہے، اللہ نے ملک والوں کے ساتھ رہنا سکھایا ہے، کافروں کے ساتھ کیسے رہنا یہ سکھایا ہے۔ یہودی مہمان بن کر آتے ہیں تو سارے کے سارے گھروں سے کھانا اکٹھا کر کے اللہ کے نبی ان کو کھلا دیتے ہیں، اور ازواج مطہرات بھوکی رہتی ہیں، یہ سکھایا ہمیں۔ تھوڑا سا اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ جس آدمی نے رشتہ داریوں کو جوڑا ہے اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے جوڑتے ہیں، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔